مخصوص طریقے سے کہ 40 مرتبہ سورہ یاسین یا 30 مرتبہ سورہ ملک، اور پھر وہ پانی کو قبر پر ڈالنے کی ایک خاص طریقہ، ایسا کوئی عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ اور دوسرا ایک غلطی جو ہمارے عرف کے اندر ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ میت کے دیدار کو ایک ثواب کا کام سمجھا جاتا ہے، لہذا محرم، غیر محرم، پردہ، غیر پردہ، ہر ایک آ کے میت کو دیکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ پھر بھی عورتوں کے حد تک تو تھوڑا سا احتیاط ہوتی ہے، لیکن مردوں کے معاملے میں احتیاط نہیں ہوتی۔ میت اگر مرد ہے تو محلے کی ساری عورتیں آ کے دیدار کرنا ضروری سمجھتی ہیں، اس کو روکنا چاہیے۔ جیسے زندگی کے اندر پردہ ضروری ہے، مرد عورت کو نہیں دیکھ سکتا، عورت مرد کو نہیں دیکھ سکتی، ایسے ہی زندگی کے بعد، انتقال کے بعد بھی اب وہ میت اپنا دفاع نہیں کر سکتا، تو اس کے رشتہ داروں کی ذمہ داری ہے کہ وہ غیر محرم عورتوں کو روکے دیدار کے۔ جو محرم ہے وہ دیکھے، جو زندگی میں جس کے پاس وہ نکلا کرتا تھا، زندگی میں جس سے عام طور پہ پردہ نہیں ہوا کرتا تھا، وہ لوگ تو دیکھ لیں، لیکن جو غیر محرم عورتیں ہیں ان کے لیے دیدار جائز نہیں ہے۔ ایسے ہی شوہر کا مسئلہ، اگر بیوی کا انتقال ہو جائے تو انتقال کے بعد نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ اب مرد کو عورت کو چھونا جائز نہیں ہے۔ انتقال اگر عورت کا ہو جائے تو شوہر دیکھ تو سکتا ہے، دیدار تو کر سکتا ہے اپنی مرحومہ بیوی کا، لیکن ہاتھ نہیں لگا سکتا، چھو نہیں سکتا، اس لیے کہ نکاح کی وجہ سے، انتقال کی وجہ سے نکاح ختم ہو گیا۔ لیکن عورت کے لیے مسئلہ الگ ہے۔ عورت کو چونکہ عدت لازم ہے، اور جب تک عدت باقی ہے ایک اعتبار سے نکاح باقی ہے، اس لیے اگر مرد کا انتقال ہو جائے تو عورت میت کو چھو بھی سکتی ہے، دیکھ بھی سکتی ہے، کیونکہ ابھی نکاح باقی ہے۔ لیکن مرد کے لیے، یعنی مرد کا، عورت کا اگر انتقال ہو جائے تو مرد، شوہر چھو نہیں سکتا، دیدار کر سکتا ہے۔ اس کا خیال رکھنا چاہیے، یہ شرعی مسئلہ ہے۔ ایسے ہی اس کا اہتمام ہونا چاہیے کہ میت کے پاس تھوڑا سا خوشبو کا اہتمام کرنا چاہیے۔ خوشبو کسی بھی قسم کی ہو، کوئی مخصوص اگربتی طے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جیسے ہمارے عرف میں مستانہ دربار اگربتی طے ہے۔ انتقال ہوا تو عام آلات میں کبھی مستانہ دربار اگربتی نہیں لگائیں گے، انتقال ہوا تو مستانہ دربار اگربتی گھر میں آئے گی۔ اور عام حالات میں اگربتی کے واسطے اگر دان ہوتا ہے اس میں لگانے کے واسطے، لیکن انتقال کے بعد وہ پیالی میں آٹا یا چاول ہی میں لگانا ضروری سمجھا جاتا ہے۔ یہ سب واہیات رسمیں ہیں۔ خوشبو لگائیے، جو خوشبو آپ لگانا چاہیں ضرور لگائیے، لیکن یہ ہے کہ یہ جو خاص مخصوص قسم کی چیزیں ہیں اس کا اہتمام، اس سے خیال کرنا چاہیے۔ بقیہ قرآن مجید کا پڑھنا، ایصال ثواب کرنا، ایک نہیں دسیوں مرتبہ اس عاجز نے ایصال ثواب کے متعلق بات کہی ہے۔ ایصال ثواب کیا جا سکتا ہے، جتنا چاہے کریں، جو چاہے کریں، کوئی حد نہیں ہے، بلکہ وہ ہمارے ایصال ثواب کا ضرورت مند ہے۔ اور یہ بات میرے آقا نے فرمائی۔ ایصال ثواب کے متعلق موضوع انشاءاللہ آئندہ عرض کروں گا، ابھی تو نہیں۔ البتہ فقہاء نے یہ فرمایا ہے کہ میت کے سامنے بیٹھ کر قرآن شریف پڑھنا مناسب نہیں ہے۔ ڈیڈ باڈی کے سامنے بیٹھ کے قرآن کہیں سے بھی آپ پڑھ لیں، لیکن اہتمام کے ساتھ وہیں بیٹھ کر قرآن شریف پڑھنے سے گریز کرنا چاہیے، لیکن ناجائز بھی نہیں ہے، حرام بھی نہیں ہے، احتیاط کرنا چاہیے۔ تھوڑا فاصلے سے بیٹھ کر قرآن شریف آپ پڑھیں، یا ایسے ہی ایک مخصوص طریقے سے کہ 40 مرتبہ سورہ یاسین یا 30 مرتبہ سورہ ملک، اور پھر وہ پانی کو قبر پر ڈالنے کی ایک خاص طریقہ، ایسا کوئی عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ چونکہ انسان قبر میں جب جائے گا تو وہ رل مل جائے گا، قرآن شریف کی بے حرمتی ہوگی، پڑے ہوئے پانی کی بے حرمتی ہوگی، اس لیے ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ اور حتی الامکان جتنا جلدی ہو سکے غسل دیا جائے، میت کو یا تخت پر آپ لٹائیں یا میت کو نیچے لٹائیں، ہر دو کی اجازت ہے۔ یعنی انتقال کے بعد
جو ناشا رکھنا ہے، ڈیڈ باڈی رکھنا ہے، یا تو زمین پہ بھی آپ رکھ سکتے ہیں یا تخت کے اوپر بھی رکھ سکتے ہیں. اس میں اختلاف ہے حضرات ائمہ کا. حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک یہ کہ تخت پر لٹانا افضل ہے، اور حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک یہ کہ زمین پر لٹانا افضل ہے، چونکہ اب یہاں سے زمینی مرحلہ شروع ہوئے. اس لیے امام صاحب کا قول یہ ہے کہ زمین پر لٹانا چاہیے، یہ اس کے احوال زیادہ مناسب ہے.